چیزوں میں ہم نے سکون سمجھا تھا، سکون اس میں آئی کوئی نہیں. ہم نے سمجھا تھا شاید بڑا مہنگا سا موبائل خریدیں گے تو سکون آ جائے گا، نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید کو بڑی قیمتی سی گاڑی خریدیں گے تو سکون آ جائے. سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے. سامان بڑھتا جا رہا ہے، گھر بڑھتے جا رہے ہیں، پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بے سکونی بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو فرماتے میں بڑا حیران ہوں، ایک لونڈی ہو کے اس نے اتنی گہری بات کر دی. اور فرماتے میں نے کہا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، شاید کسی سے سن لیا ہو اس نے. اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بس کام سے کام. فرماتے ایک رات نے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اس کے کمرے کے باہر سے گزرا تو اس کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، رو رہی تھی. فرماتے میں نے سمجھا شاید اس کو کوئی درد نہ ہو. اور فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو درد سے نہیں رو رہی تھی، وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے نا قرآن پاک پڑھتی رو رہی تھی. اور فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. اور فرماتے وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی نا، میں اس لیے رو رہا تھا. محمد حسین وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. ایسے حضرت جی جتنے احباب ہم بیٹھے ہیں نا، اسپیشل جڑے جڑے اتنے بیری اچ رہتے نہیں، ایسی کسی بھی کالونی میں رہتے ہیں، ہمیں بھی سرگی نہیں سونا چاہیے شکریہ کے طور پہ کہ شکر ہے میں نے بیری اچ کار دیتا ہوں کہ باہر مروداں دی ریڑھی نہیں سلوائی ہے. یہ بیٹھا کوئی بندہ نہ یہ سمجھے حضرت کہ یہ آپ کا کو اپنا کمال ہے. آپ یار اللہ، میں کو کسی کو طنز نہیں کر رہا، میرا اپنا گھر بھی سٹی ہاؤسنگ میں ہے، میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ نہیں یہ سمجھے کہ مجھ میں کو کمال ہے تو میں یہاں رہ رہا ہوں. تو جس نے باہر سیبوں کی ریڑھی لگائی اس میں کوئی نقص ہے تو سیبوں کی ریڑھی نہیں. یہ وانڈے مالک، یہ مالک دی وانڈے، کسی کا سائیکل بھی نہیں ہے، کسی کے کار چار چار لینڈ کروزر کھلوتی ہیں. یہ وانڈے دی جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائی، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر. جتنے احباب بیٹھے ہو نا شکریہ دے طور پہ اٹھیا کرو، اس نے فضل کر دیا. باقی بڑا بے نیاز ہے حضرت جی، شکریہ کے طور پہ اٹھا کرو، اس نے فضل کر دیا. 5 وقت کی نماز پڑھو حضرت، قرآن پاک کھولو، اس نے اتنا فضل کر دیا. باقی میں تو سیالکوٹ سے آیا ہوں، ایک انڈسٹریل ایریا جی، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو تے دیکھا حضرت. یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کہتے ہیں میں لوگوں پہ ایام بدلتا ہوں حضرت جی، میں نے بدلتے دیکھے حضرت. اور اس کی تفسیر میں شیخ نے بڑا کمال لکھا حضرت جی. آپ فرماتے ہیں کو بالکل نہ 9 بیعتہ جوڑا تھا، عید کا دن تھا، دونوں بیٹھ کے کچھ کھا رہے تھے، باہر دستک ہوئی، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. وہ جو خاوند تھا نا وہ خدا ترس آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا جو جو کچھ بنایا نا جا اس کو بھی دے حضرت. اور حضرت جی یاد رکھیو خدا ترس ہی بننا، سختی نہ کرنا. اللہ میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ بڑھتا جاتا ہے دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے حضرت جی. جب پیزا کھا کے نکلے نا تو جس نے برتن رکھے تھے نا اس کو شکرانے کے طور پہ 100 دے دیا کریں کہ شکر ہے یا اللہ میں پیزا کھان والے ہیں چوں پانڈے چکن والے چوں نہیں ہے. وہ جو آپ کے لیے گیٹ کھولتے ہیں نا 100 روپے اس کو شکرانے کے طور پہ دیا کریں. شکر ہے میں وہ ہوں جس کے لیے گیٹ کھولا جا رہا ہے، کہیں میں وہ نہیں جو گیٹ کھول رہا ہے. شکر ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے، میں ایک دن نا ادھر یہ پروگرام تھا، یہ سخت سردی حضرت، ہم ظاہر ہے جی ہم نے انتظار کرنا ہوتا ہے. میں انتظار کر رہا تھا، کسی نے ہمیں لینے آنا تھا، جس نے ہمیں پروگرام پہ لے کے جانا تھا. موسم بڑا خوبصورت تھا، بچوں کے منع کرنے کے باوجود میں گاڑی سے باہر نکل آیا تو ایک ہونڈا سوک رکی آ کے حضرت، بالکل نئی 46 لاکھ کی گاڑی. اندر سے 5 لڑکے نکلے، سب کے ہاتھ میں بہترین قسم کے آئے فون حضرت جی. وہ ایک بچہ نا انڈے بیچ رہا تھا تو اس نے دیکھا، ظاہر جی میں اکیلا تھا، وہ میری طرف نہیں آیا، وہ کیونکہ 5 تھے وہ اس طرف گیا. 46 لاکھ کی گاڑی اور ہاتھ میں کم از کم 3 لاکھ کے موبائل حضرت جی. وہ جب بچہ آیا نا تو اس کو کہتے ہیں کتنے کا انڈا ہے ایک؟ وہ کہتا ہے جی 20 روپے کا. اس کو کہتے ہیں جی 5 لئیے تو کنے دے دیں گا. اللہ حضرت جی میں جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں میں تو ڈر جاتا ہوں، جی میرا منڈا جمے ہیں یا بھی ہوں جی جمے ہیں، میرے منڈے دے نخرے نے یہ سردی آنڈے ویچتا پیا.
ہمیشہ اللہ کی مخلوق پہ ترس کھانا، ہمیشہ اللہ کی مخلوق سے نرمی کرنا، ہمیشہ اللہ کی مخلوق کا دل بڑا رکھنا. اگر اس نے زیادہ دیا تم بھی اسی طرح اپنے ہاتھ. لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت جی، اور پتہ ہے حضرت جی میرے معاشرے کا ظلم کیا ہے، میکڈونلڈ والے نہ کوئی بھی نہیں لڑے گا، جدو بھی لڑے گا تو ماڑے سبزی والے نہ لڑے گا، اور کی اگ لائی ہے تو ہی. کبھی کوئی KFC والوں سے نہیں لڑے گا، جب بھی لڑے گا حضرت جی پھل والے سے لڑے گا. کبھی بھی حضرت جی کوئی جو ہے نا وہ گل احمد والوں سے نہیں لڑے گا، جب بھی لڑے گا محلے کے دکاندار سے لڑے گا. حضرت اور کی اگ لائی ہے تھی بھائی، انہوں نے تو پوچھو نا تو ہی کی اگ لائی ہے، کیا تمہارے برگر کو جو 600 روپے کا برگر دے رہے ہیں. یہ ظلم ہے حضرت میرے معاشرے، یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے حضرت جی. ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ ہمیشہ حضرت جی جس سے سبزی لینا اس کا خیال رکھنا، یہ خیال رکھا ہوا کل تمہارے کام آئے گا حضرت جی، یہ کل تمہارے کام آئے گا حضرت. جا کے وہ صدا لگی جی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. خاوند خدا ترس تھا، اس نے کہا جا دے اس کو جا کے. وہ بیوی نے کچھ ڈالا سارا، اس نے دروازہ کھولا، ایک چیخ بلند ہوئی، برتن زمین پہ گرے. وہ خاوند بھاگتا ہوا آیا، دروازہ کھلا تھا، دیکھا تو مانگنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن بیوی زمین پہ گری بے ہوش پڑی تھی. اس نے بیوی کو اٹھایا، اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش آئی. اسے پوچھتے اللہ کی بندی تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. اس نے کہا مجھے پتہ ہے. اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری مانگنے نہیں آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو غش کھا کے زمین پہ گر گئی. اس نے کہا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن یہ خود اٹھ کے گیا. اور اس نے باہر جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی. حضرت جی ہمیشہ ماڑا ویک کے اپنا ہاتھ روک لئیو، تگڑے لو مرضی ہے، تگڑے لو اسی انجی روک لینا. حضرت جی ماڑے لو ہمیشہ اپنا ہاتھ روک لئیو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی گئی مولا مرتضیٰ کمزور سے کیوں ڈریں، اس نے کیا کر لینا ہے، اس کا تو کوئی MN دوست ہی نہیں ہے، اس کا کوئی MP دوست ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی پولیس والا دوست ہی نہیں ہے، اس کا تو SHO دوست ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی DSP دوست ہی نہیں ہے، وہ کیا کر لے گا. آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن وہ سارا کچھ ہی کر دے گا. ہاں ہمیشہ حضرت کمزور دیکھ کے اپنا ہاتھ کھینچ لینا. حضرت اس نے اس کو بڑی گالیاں دی، وہ روتا ہوا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، کچھ بھی نہیں رہا. میں نے اس سے کہا مجھے چھوڑ دے، میں اب تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس نے طلاق دی. میں نے عدت پوری کی، آپ کے نکاح میں آ گئی. اور وہ کہتا ہے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا جس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جے چاہے تے راجان دے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں. بڑا دھیان کریے حضرت، بڑا دھیان، بڑا ماڑیاں دے کام آئیو، بڑا ماڑیاں دا دھیان کریو. حضرت کدی کلیاں نہ کھائیو حضرت، کھوائیو حضرت. اور شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا حضرت، شکرانے کے طور پہ کہ اس نے کرم کر. باقی بڑا بے نیاز ہے جی. حضرت بایزید کہیں جا رہے تھے، راستے میں کتا ملا. اللہ اپنے دوستوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکے حضرت بایزید، کتا بھی رکا. حضرت بایزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتا چلا گیا، آپ وہیں بیٹھ گئے. جو ساتھ شاگرد تھے انہوں نے عرض کی حضور کی ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کتے نے مجھ سے پوچھا تھا بایزید اے تے دسو کہ میں کتا کیوں ہوں تو تسی بایزید کیوں ہوں؟ میں نے رب کا کیا بگاڑا تھا مجھے کتا بنا دیا، آپ نے رب کا کیا بھلا کیا تھا کہ آپ کو بایزید بنا دیا؟ مریدوں نے عرض کی حضور پھر کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا جواب جو تھا میں نے وہی دیا. میں نے کہا بھائی اس کا فضل ہے، مجھے بایزید بنا دیا، تجھے کتا بنا دیا. یہاں بننے والا کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا حضرت، اسی نے بنایا حضرت. یہاں کوئی بننے والا اپنی مرضی سے نہیں بنا حضرت،
اسی نے بنایا ہے، تو پھر حضرت اگر اس نے بنایا ہے تو پھر شکریہ ادا کرو حضرت، نہ شکری نہ کرو حضرت، پھر جھکو اس کے آگے، 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ ان قریب بڑا سخت دن آنے والا ہے جی، ان قریب بڑا سخت دن آنے والا ہے جی۔ اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت جی کدی کدی قبرستان جایا کرو۔ آپ کو یار چنگا مولوی بلایا ہے، یہ کہڑیاں گلاں کرتا ہے؟ اچھا تو کیا آپ کے خیال میں قبرستان کا نام نہیں لوں گا تو پھر نہیں جانا پڑے گا؟ جانا تو پڑے گا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ اور پھر بابا فرید نے لکھا، فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی۔ حضرت جی کبھی شیشے کے دھوکے میں نہیں آنا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے۔ شیشہ کوٹ دکھائے گا، شیشہ جے ڈاٹ کا سوٹ دکھائے گا، یہ تمہیں تمہاری اصل نہیں دکھائے گا۔ سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت۔ وہ کو میرے ہاردا ہونا ہے نا، وہ بھی آکڑ آکڑ کے ٹردا ہونا ہے، تو بابا صاحب کہتے کیا ہیں، ویک فریدا مٹی پھلی، ویک فریدا مٹی۔ پتہ حضرت جی ہم کتنے گندے ہیں، پتہ ہم کتنے گندے ہیں۔ یہاں اس وقت کیا کوئی خاص، کیا کوئی یہاں ایسا بندہ نہیں بیٹھا حضرت جس کے اندر 6 گندگیاں موجود نہ ہوں حضرت۔ یہاں بیٹھے ہر بندے کی آنتوں میں پخانہ ہے حضرت، یہاں بیٹھے ہر بندے کے مثانے میں پیشاب ہے، یہاں بیٹھے ہر بندے کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے حضرت، یہاں بیٹھے ہر بندے کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، یہاں بیٹھے ہر بندے کے پتے میں صفرا ہے، تلی میں سودا ہے۔ 6 گندگیاں حضرت ہر بندے نے اٹھا رکھی ہیں حضرت۔ میں تو اکثر سوچتا ہوں مالکا پتہ نہیں اتنے کی لا چھڑے آئی، اندر دی بو باہر نہیں آتی ہے، پتہ نہیں اتنے کی لا چھڑے، اندر دی بو باہر نہیں آتی ہے۔ یہ تو اتنی بدبو ہے حضرت، یہ باہر آنا شروع ہوئے میں اپنی بدبو سے خود ہی مر جاؤں گا۔ اور بندے تو کیوں اکڑ رہا ہے؟ تجھے کیا اکڑنے والا لگ گیا ہے؟ کیا کوٹ پہننے سے تو اکڑنے والا بن گیا؟ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، بھول گئے نا حضرت جی؟ کوٹھی بھی تو مٹی ہے نا، اگر آپ کو بڑا خوبصورت چہرہ لگتا ہے وہ بھی تو مٹی ہے نا۔ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی حضرت۔ جب چاہے گا حضرت اس مٹی کو پھر مٹی میں ملائے گا حضرت۔ اس لیے حضرت جی جایا کرو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، یہ صرف ہم 2 ہیں جو بھول جاتے ہیں، باقی سب کو یاد ہے حضرت۔ ایک انسان، دوسرا جن، باقی سب کو یاد ہے۔ بلکہ لکھا ہے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، اور بازار کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ بدک چکا تھا۔ بدک نہ مین پوڑ ہو جانا، آپے سے باہر ہو۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ کتنے قد کا جانور ہے؟ اب اگر اونٹ آپے سے باہر ہو جائے تو اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اس نے سارا بازار آگے لگا رکھا ہے۔ کس کی جرت؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، اونٹ کھڑا ہو گیا۔ لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور اب کہہ کے چلے گئے۔ لکھا وہ اونٹ وہیں کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑا رہا۔ بازار والے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اونٹ وہیں کھڑا رہا حضرت، پھر وہیں بیٹھ گیا۔ بازار والوں نے اس کے آگے کھانے کو بھی کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ لکھا ہے وہ اونٹ وہاں بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ اب سارے بازار والے بڑے حیران تھے، بھئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اونٹ کے کان میں کیا کہا ہے کہ اونٹ ہی مر گیا۔ اب سارے لوگ منتظر تھے، لیکن اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار آئے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں امیر المومنین اونٹ یاد کل والا؟ فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضرت اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ حضرت وہ تو ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے، وہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ کیا کہا تھا آپ نے اونٹ کے کان میں؟ جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اونٹ کے کان میں اتنا ہی کہا تھا، وہ اینا پوڑ کیوں آنڈے تینوں مرنا نہیں یاد ہے؟ اینا پوڑ کیوں آنڈے تینوں مرنا نہیں یاد ہے؟ اور میں کہتا ہوں حضرت جی اسی تاں ہی پوڑا، سانوں نہیں یاد حضرت جی،
یاد رکھیے حضرت جی، یاد رکھیے اتوں جانا ہے حضرت جی، اتوں جانا ہے۔ اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبور اڑیے، خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنہا بڑی ہے۔ اور میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا تھا، اتنے میرا کھ بھی نہیں ہے۔ میرا حضرت جو اپنا گھر ہے نا سیال کوٹ میں، جس کو کہتے ہیں وہ ہماری پنجابی میں جام پل، جتھے میں جمیا 32-33 سال میں وہاں رہا حضرت۔ جب میں بڑا ہوا نا تو میرے گھر کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی، چودھری علم دین حضرت۔ دادا ابو فوت ہو گئے، پلیٹ اتر گئی، پھر میرے ابو جی کے نام کی پلیٹ لگی، حاجی محمد بوٹا، پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے، پھر آج کل میری پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ سارے بڑے سیانے بیٹھے ہو، میری پلیٹ سدا لگی رہے گی، میری بھی اترنی ہے۔ میں نے حضرت اپنے صرف 37 سالوں میں ایک ہی جگہ پہ 3 پلیٹیں لگتی دیکھی ہیں، 3 پلیٹیں۔ میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، جگہ وہاں کی وہاں ہے، تیسری پلیٹ لگ گئی ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، میں نے عرض کیا حضور ایک جگہ 37 سال تیسری پلیٹ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے پھر کمال آگے سے بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے پتر گل ہے وے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، مالیاں وہ سمجھے ایسی مالک ہے اپنے آپ ہے مالی ہے، مالک وہ ہے حضرت، ہم مالی ہیں حضرت۔ جب تک چاہے گا مالی سے ڈیوٹی کروائے گا، جب چاہے گا مالی ریٹائر ہو جائے گا، جگہ وہاں ہی رہے گی، نیا نام آ جائے گا۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی ہیں خالی۔ بلکہ قبلہ اس دن سیالکوٹ میں نا میرے ایک بڑے مرید تھے، ان کا یہ دانت سونے کا تھا، یہ والا، کبھی فیشن رہا ہے یہ سونے کا دانت لگوانے کا، وہ انتقال ہوا۔ میں نے اللہ ان کو کئی بار کہا تھا کہ حضرت اس کو ریموو کروائیں، شریعت محمدی میں مرد کے لیے سونا مطلق حرام ہے، چاندی کی تھوڑی سی مقدار میں اجازت ہے، لیکن سونا آپ اتنا بھی نہیں پہن سکتے ہیں۔ وہ ہر جمعے مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تھے میں دانت ریموو کرواؤں گا، لیکن کروا نہیں سکے۔ رات کو سوتے میں ہارٹ اٹیک آیا، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ میں فیصل آباد تھا، آپ کے بڑے بیٹے کا فون آیا کہ جی حضرت کا انتقال ہو گیا، تو میں نے کہا جی اللہ ان کی بخشش فرمائے، یہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا جی میں تو فیصل آباد ہوں، ان کا جی ہم انتظار کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، زور کے بعد جنازے کا ٹائم رکھ دیا گیا۔ میں تقریباً 8-9 بجے سیالکوٹ آ گیا حضرت۔ اب ان کے 5 بیٹے تھے، 5 کا مجھے وکھرا وکھرا فون آیا، کیا والا حضرت صاحب کوئی دانتوں کا ڈاکٹر بلوا کے ابا جی کا دانت نکلوا لینا، انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا حضرت جی، انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا حضرت جی۔ اللہ ان کو حضرت جی اس مسئلے سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت میں کیا حکم ہے، یہ دانت ساتھ سونے کا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، اس سے ان کو کوئی، بس 5 کو ایک ہی لالچ تھا، ابا جی ایک سونے کا دانت ساتھ لے کے جا رہے ہیں حضرت جی، انہوں نے ایک سونے کا دانت بھی ساتھ نہیں جانے دینا حضرت۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جاندی واری کی ڈرونا بنے ہاں، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہاں، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہے۔ اس لیے حضرت ایتھوں لے کے جانا جے، جو لے کے جانا جے کٹھا کرو حضرت جی، کٹھا کرو، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، ساتھ سے ہی جانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ کہتے ہیں وہ اندر قرآن پڑھتی رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا کہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ دی پئی ہے اور میں اتنا بڑا عالم ہو کے سوئے ہوں۔ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی ہے، میں باہر، وہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لیکن دکھ ہے مینوں قرآن آندا ہی کوئی نہیں. دکھ ہے حضرت مینوں قرآن نہیں آتا. ہاتھ جوڑ کے وہ سارے سکھو قرآن یار, سکھو قرآن یار. خدا دا واسطہ دے کے کہتا جی قرآن سکھو, سکھو قرآن. سب کچھ سکھے حضرت. سکھو کنے کنے سونے منڈے بیٹھے تھے سرگی قرآن پڑھتے. آج قرآن نہیں آتا حضرت. آج اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ اذان دے دو, اذان نہیں آتی حضرت. اللہ اکبر اللہ اکبر. سکھو یار, سکھو. بہرحال موضوع بڑھتے جائیں گے, میں نے اس کو کلوز کرنا ہے. قرآن کھولو, قرآن کھولو. آپ فرماتے ہیں اب مناجات کا وقت آیا اور اس نے دعا شروع کی. تو دعا کیا کرتی ہے؟ رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے, لیکن اس طرح نہ کہ وہ بے نیاز ذات ہے, اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی, بلکہ اس طرح کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. ایسے حضرت جی میں آپ کو کہوں گا کبھی کبھی نا اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کیا کریں کہ ہمیں کتنی محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے. کبھی چیک کیا کریں یار. کبھی کبھی خود کو نا چیک کیا کریں کہ کتنی محبت ہے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے. اللہ حضرت آئے تو اسی سے محبت کرنے تھے, لیکن ہم نے سب سے محبت کی ہے, نہیں کی تو حضرت اس سے نہیں کی. سب سے محبت کی. بلکہ میں نے تو لوگوں سے یہاں تک سنا مجھے اپنی بلی سے بڑی محبت ہے. میں نے لوگوں سے یہاں تک بھی سنا ہے مجھے اپنے کتے سے بڑی محبت ہے. لیکن حضرت جس سے محبت کرنی تھی اس سے نہیں کی کوئی بھی. جس سے محبت کرنی تھی نا ماں سے بڑھ کے کرنی تھی, باپ سے بڑھ کے کرنی تھی, بیوی سے بڑھ کے کرنی تھی, بیٹے سے بڑھ کے کرنی تھی, ان سے نہیں کی. سب سے محبت ہے حضرت, نہیں ہے تو ان سے نہیں ہے. اللہ محبت والوں نے بڑی محبت کی ہے حضرت, بڑی محبت. بہرحال فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے, لیکن اس طرح نہ کہے, بلکہ اس طرح کہے اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. فرماتے وہ آگے سے کہتی ہے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہو, لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. فرماتے میں نے کہا میں بھی عالم ہوں, میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا, دلیل دے کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. اور محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا, محبت ہے تو جگہ رکھا ہے, تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. اچھا حضرت جی ہمارا پتہ کیا حال ہے, ہمیں کو شادی پہ نہ بلائے, ہمیں کو شادی پہ
تو ہم 10 جگہ بیٹھ کے گلے کرتے ہیں انہوں شادی سے نہیں بلایا. لیکن دکھ کی بات ہے 30 35 40 سال ہو گئے نے انہیں سانوں اپنے گھر کبھی نہیں بلایا. ہمیں کبھی افسوس بھی نہیں ہوا حضرت کہ وہ ہم سے اتنا ہی ناراض ہے کہ اس نے کبھی ہمیں اپنے گھر ہی نہیں بلایا ہے. وہ ہم سے اتنا ہی ناراض ہے کہ اس نے کبھی ہمیں اپنے گھر ہی نہیں بلایا. شادی پہ کون نہ بلائے. ہم گلے کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے دیکھو جی وہ اس کو بھی بلایا اس کو بھی مجھے نہیں بلایا. وہ بندے تجھے کبھی خیال نہیں آیا 40 سال ہو گئے اس نے کبھی تجھے اپنے گھر نہیں بلایا. وہ تجھ سے اتنا ہی ناراض ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت جی 2021 میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کبھی اچھا چلیے جی میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سب سے اور میں 9:30 بجے اس کو کلوز کر دوں گا انشاءاللہ. پھر اللہ موقع لائے کبھی. ٹھیک ہے جی. سچ ایک بات کا جواب دینا اور اللہ کو بڑا ہی سچ پسند ہے. اللہ کو سچ بڑا ہی پسند ہے. میری حضرت جی جو ایج ہے یہ 38 ہے حضرت. میری جو ایج ہے 38. میں اپنا نام لوں گا آپ اپنا لے لیجئے گا. میں یہ نہیں کہوں گا جی کو اونچی جواب دو دل میں جواب دینا ہے آپ نے. میں اپنا 38 کر لیتا ہوں. آپ کا بھی جو ہے آپ بھی کہہ لیں. میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگا ہوں آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور سب نے جواب دینا ہے. بھائی سلیمان 38 سال تیری عمر ہو گئی. یہ بتا کبھی ان 38 سالوں میں تجھے خیال بھی آیا ہے کہ اللہ مجھ سے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں. پھر سے میں سوال کر رہا. سلیمان پھر خود سے سوال کرنے لگا. سلیمان تیری 38 سال عمر ہو گئی ہے. بتا ذرا ان 38 سالوں میں کبھی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے کہ نہیں ہے. سب کو اپنا جواب آتا ہے. اللہ حضرت آئے اسی کو راضی کرنے تھے. آئے لیکن پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھے. میں نے کہا نا 7 منٹ رہ گئے. 2 باتیں میں نے کلوز کر دی. جہاں سے میں نے شروع کی تھی میں وہاں کلوز کروں گا. اور اب دیکھو جی علامہ محمد اقبال نے کیا کمال لکھا حضرت. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سبھی کے لیے. علامہ محمد اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور بڑے سونے شعر ہے. مجھے سب سے سونا شعر لگتا ہے. دیکھو جی اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور میں پھر آپ کو دعوت دوں گا بذریعہ قرآن کریم سورہ رحمان جنت کی سیر کیا کرو. اور کبھی آپ سورہ رحمان کے ذریعے جنت کی سیر کرو گے نا تو جنت سیر کراتی ہے. سورہ رحمان سیر کرواتے آپ کو ایک جگہ لے جائے گی جس کے لیے خود قرآن کہتا ہے کیا حور مقصورات فی الخیام. اب میں نے کہا وقت تھوڑا ہے میں ساری گفتگو نہیں کروں گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. ہم تو ادھر ہی رہ گئے ہیں نا. ہم تو ادھر ہی رہ گئے. میں بیٹیوں والا ہوں میں بہنوں والا ہوں. میں کوئی کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا. کیمرہ لگا ہوا ہے لیکن بات میں سچی کرنے لگا. اور ہوتا ہم کس پہ رہے ہیں جی صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ویکھے کوئی نہ. اج حضرت جی کریماں تے میک اپ دا سامان آنا بند ہو جائے نا اللہ دی بلا. ہم تو ادھر رہ گئے. حضور نبی علیہ السلام جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے. یہ میں نے ایک حدیث سنائی ہے آپ کو جنتی حور کے لیے. اگر جنتی حور کا یہ عالم ہے تو جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا. جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کرتی ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیں. فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا. جا تجھے اپنا بلال دے دیا. اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر رنگ مبارک کالا تھا, ہونٹ مبارک موٹے تھے, بال گھنگھرے تھے, قد مبارک چھوٹا تھا. وہ جنتی حوروں کی سردار تھی. وہ آگے سے عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام آپ کی عطاؤں پہ قربان جاؤں. اتنے سونے سے ابھی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, ٹھیک ہے جی, مولا مرتضیٰ ہیں, جعفر طیار ہیں, عقیل بن ابی طالب ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں,
عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا بھی مان نہ کر. میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں، اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے. لیکن حضرت جی اسی رہ گئے، حضرت جی اسی رہ گئے. لیکن سنو جی، اور بات کلوز. اقبال کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک حور نہیں ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میں. وقت گزر رہا ہے جی، کبھی کبھی اپنا محاسبہ کیا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں. کبھی کبھی اپنا محاسبہ کیا کرو. ایسے آپ اگر کہیں تو میں بتا دوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ بتا دوں میں، یہ کوئی بات بری نہیں ہے. میں نے پہلے کہا نا میرا اپنا سٹی ہاؤسنگ میں گھر ہے بات، لیکن صرف یہ ہو تو پھر برا ہے. میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں ہم 2021 میں کیا چاہتے ہیں. بحریہ میں گھر چاہتا ہوں، موبائل آئی فون چاہتا ہوں، اچھے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. وہ گئے ادھر جڑے انہوں چاہتے وہ گئے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، وہ گئے جو اس کو چاہتے تھے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. وقت ہے حضرت جی، وقت ہے. یہ بھی ہے، آؤ واپس موڑ آئیے حضرت جی، وقت ہے حضرت جی، واپس موڑ آئیے. نہیں تو کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، الفایا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا، میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا، جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو. وقت ہے جی. اور میں نے کہا نا جی آخری بات جی، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید. آپ نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے ساری زندگی. کیسے با کمال لوگ تھے جی. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. بہرحال مختصر جی، میں نے جو کہا میں اس پہ کلوز کروں گا اس کو. وہ ایک دن بیٹھے ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی شخص بھی تنہا، جس کا کسی وجہ سے یہاں نکاح نہیں ہو سکا اور خاتمہ ایمان پہ ہوا، تو بروز قیامت بروز جنت میں اللہ ان کا آپس میں نکاح کر دیں. جب یہ حدیث پڑھی نا تو خیال آیا پھر اس کا مطلب ہے جنت میں تو نکاح ہونا ہی ہونا ہے. تو کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی؟ وہ لکھا جب رات کو چارپائی پہ لیٹے تو دعا کر دی، دعا مقبول نہیں ہوئی. دوسری رات پھر کی، مقبول نہیں ہوئی. تیسری رات جب کی تو دعا مقبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ والی، اور کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. اٹھے، تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا کی، فجر پڑھی، سواری لی، بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا. ایک جگہ بیٹھے، لوگوں نے عرض کی حضرت بغیر بتائے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا یار یہ بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت رہتی ہے. فرمایا اسی سے ملنے آئے. لوگوں نے کہا حضرت اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ لوگ تو اس کو پتھر مارتے ہیں. فرمایا کیوں؟
حضرت کام اس طرح کے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ رو پڑتی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اجرت پہ نا وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے نا جنگل گئی ہے، عصر کے وقت واپس آ جاتی ہے، آئے گی تو مل لیجیے گا۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ گئی کی سائڈ پہ ہے؟ لوگوں نے سائڈ بتائی، اب فرماتے میں چلا گیا۔ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو وہ یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن وہاں وہ سائڈ پہ مصلی بچھا کے نا نفل پڑھ رہی ہے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں، عورت ذات تیری مردانگی پہ قربان، اتنے لوگ 5 فرض نمازاں نہیں پڑھتے ہیں، تو جنگل میں لوگوں سے چھپ کے نفل پڑھ رہی ہے۔ فرماتے دل میں خیال آیا اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ یا تو ادھر دیکھتا ہوں تو کیا منظر ہے کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر بکریوں کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری باہر جاتی ہے تو شیر اس کو پکڑ کے واپس لے آتا ہے، کہتا کچھ نہیں۔ فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ اب فرماتے اتنی دیر میں مجھے نہیں پتہ چلا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے پکار کے کہتی ہیں اوے عبداللہ، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہے، اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ اب دیکھو جی ہمارے بڑے تھے حضرت جی، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اب فرماتے میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، تو میرا نام کیسے پتہ چل گیا تجھے؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ بڑے بڑے جی بندے بیٹھے ہوں گے لیکن اینج دا ایک بھی نہیں بیٹھا جی کال اتنے جائے سیدھی، کوئی بھی نہیں ہے جی کال اتنے جائے سیدھی حضرت جی، وہ گئے وہ کتابوں میں حضرت جی، ہوں تو بس پیسہ اکٹھا کرو تو دنیا بناؤ حضرت، وہ گئے حضرت جن کی کبھی اوپر ڈائریکٹ کالیں جایا کرتی تھی حضرت۔ اب فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ کیا تھی کہ یہ شیروں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ اب فرماتے ہیں میں نے یہ سوال میمونہ سے کیا، میمونہ یہ شیروں میں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ بس یہ آخری بات اور یہ میرا پیغام ہے جو ہم لے کے نکلے ہیں، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی، کب سے یہ صلح ہو گئی؟ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لیا ہے، صلح کر لی ہے، صلح کر لی ہے، نہیں تو ہونا کھ بھی نہیں جی حضرت جی، ایک لان ہی ہونا ہے جنازے دا، ایک کلاں دا، ایک 10ویں دا حضرت، اور کھ بھی نہیں ہونا ہے، صلح کر لی ہے۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، میرے بزرگوں کا شعر ہے، فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ بھاجی بے وفائی ہے نا، مہنگا فون دے دیا، مہنگی گاڑی دے دی، بچے دے دیے، عزتیں دے دی، پیسہ دے دیا، بے وفائی کے باوجود جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ جواب اور بات ختم نہیں، سوال یاد ہے نا آپ کو جی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، یہ سوال ہے، اب جواب سنیں جی۔ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو چاہے ہی نہیں ہے سانو کبھی، تیرے کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو مری جانا ہے، تو نران جانا ہے، تو کاغان جانا ہے، تو معلم جبا جانا ہے، تو سکردو جانا ہے، تو خنجراب جانا ہے، تو ترکی جانا ہے، تو اسپین جانا ہے، تو سوئٹزرلینڈ جانا ہے،
تیرے محلے ساڈا گھر ہے، روز تینوں 5 باری بلانے ہیں، تو کدی آیا ہی نہیں ہے۔ ہاں حضرت جی تو کدی آیا ہی نہیں ہے۔ حضرت جی مری آپ کے بالکل نزدیک ہے، میں پھر کہوں گا، میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، میں بھی جاتا ہوں۔ کدی مری والے نے کارڈ تو نہیں بھیجیا کہ آؤ؟ کدی مری والے نے ٹیلی فون آیا؟ وہ اسلام آباد والے ہو، تھی آئے نہیں ہے؟ بھائی بیریا والے ہو، تھی آئے کبھی؟ حضرت جی کو معلم جبا سے کوئی کارڈ شارٹ تو نہیں آیا؟ کوئی ٹیلی فون تو نہیں کبھی آیا؟ وہی پنڈی والے ہو، تھی آئے نہیں ایتکی معلم جبا؟ وہ سانو بلاندے بھی نہیں، ہوٹلاں سے ساڈے نال پتہ نہیں کی کرتے ہیں، سارے ٹر جانے یا روز حضرت جی 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظلم دیکھو یار، مری کو بلائے بنا منہ چوک کے جانے ہیں سارے حضرت یار۔ روز 5 بار آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ روز 5 بار حضرت، 5 بار۔ حی علی الصلاۃ۔ بندہ ہے نا جی، نفع نقصان کے سودے کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں آؤ، خالی نہیں جائے گا۔ حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا وما علینا الا البلاغ المبین۔